جی اب ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد محترم ہمارے بزرگ حضرت مفتی سعید احمد صاحب، جو کہ محتم جامعۃ السعید پی سیاسی سوسائٹی کراچی اور استاذ الحدیث بہادر الخلیل علیہ السلامی بہادر آباد اور امام و خطیب عالمگیر مسجد کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت کا آج کا عنوان انتہائی اہم ہے، طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے جو سطح باب کیا ہیں۔ اس وقت حضرت کو میں دعوت دوں گا کہ اپنے بیان سے متعلق، اپنے عنوان سے متعلق جو ہے شرعی رہنمائی فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى أن تکرہوا شیئا ويجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام ایک جامع دین ہے۔ اللہ نے اس دین کو ایسا جامع بنایا ہے کہ ہر مرد اور عورت کا حق جو ہے وہ متعین فرما دیا۔ عام طور پر ہم دین سے غافل ہوتے ہیں اور دین کے احکام کو جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ ہم سے ایسی غلطیاں صادر ہوتی ہیں جن سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ طلاق کے سد باب کے لیے سب سے پہلے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو آدمی نے کام کرنا ہو نا، مرد ہو یا عورت، بعض دفعہ عورتیں مطالبہ کرتی ہیں طلاق کا، مجھے طلاق دے دیں۔ یہ بہت بڑی ایک ایسی بات ہے جو اللہ کے نبی کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو بہت سخت وعید سنائی ہے جو کہ خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے طلاق دے دیں۔ یہ عورت کی جو کوتاہی ہے، اس کوتاہی کو دور کرنا عورت کی ذمہ داری ہے کہ عورت کبھی بھی اپنے مرد سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے اور اس کے احکام سیکھنا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سارا دین تو ہر آدمی ہر وقت نہیں جان سکتا، لیکن جس بات کی ہمیں حاجت ہو، جس بات کی ہمیں ضرورت ہو، مثال کے طور پر ہم نے نکاح کرنا ہے تو اس وقت ہمیں نکاح کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ ہم نکاح کے مسائل سیکھیں گے، ہم مرد ہو یا عورت، تو سیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ مرد کا حق کیا ہے، عورت کا حق کیا ہے، عورت جانے گی مرد کے حقوق کیا ہیں اور عورت مرد جانے گا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے ایک گھر آباد ہوگا، گھر کو سکون آئے گا اور یہ گھر جنت بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے طلاق دینی ہے، طلاق کوئی ایسا کھیل نہیں ہے کہ گڑیا وغیرہ کا کھیل، جس طرح ہم بچے جو ہے چھوٹے ایک گڑا بنا لیا، گڑیا بنا لی اور پھر شادی کر دی اور پھر ان کو ختم کر دیا۔ یہ کوئی ایسا کھیل نہیں ہے، اس کے بہت سے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو سیکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی۔ عورتیں بھی سیکھیں کہ ہم نے نبھا کیسے کرنا ہے شوہر سے، اور اگر خدا نخواستہ نوبت آ رہی ہے کہ عورت کے حقوق مرد ادا نہیں کر رہا یا مرد عورت مرد کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہے، تو پھر ہمیں شریعت کیا اجازت دیتی ہے، ہم نے کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، یہ باتیں دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جذبات میں آ کے طلاق نہ دیجیے اور نہ کبھی جذبات میں آ کے طلاق کا مطالبہ کیجیے۔ ہمارا تجربہ جو ہے آج تک اب تک کا تجربہ وہ یہی ہمیں بتلاتا ہے کہ طلاقوں کی اکثر نوبت جو آتی ہے جذباتیت میں آتی ہے۔ عورت جذبات میں آ جاتی ہے تو وہ جذبات میں آ کر مرد کو کہتی ہے کہ بس میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، تم مجھے ابھی طلاق دو، ابھی طلاق دو، میں بس ابھی اس گھر سے نکلوں گی تو ابھی طلاق دو۔ وہ صورت میں پھر شیطان بیچ میں حائل ہوتا ہے، شیطان مرد کو پھر غصہ دلاتا ہے، اور جب غصہ دلاتا ہے تو پھر مرد جو ہے بے سوچے سمجھے، وہ یہ نہیں کہ جو طریقہ شریعت کا ہے، وہ طلاق کا طریقہ ہمیں سیکھنا ہے کہ طلاق کیسے دی جاتی۔ شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طلاق کے طریقے سے کھلائے ہیں،
اور بتلایا کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہمیں ایک طلاق جو ہے وہ سنت طلاق سکھائی ہے، ایک طلاق احسن کہتے ہیں، ایک طلاق کو حسن کہتے ہیں، ایک طلاق کو بدعت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلایا کہ احسن طلاق کا طریقہ کیا ہے، اور احسن طلاق کا طریقہ اللہ کے نبی ہمیں نے یہ بتلایا کہ ایک طلاق دو، اور اس میں بھی شرط یہ لگائی کہ اس میں مرد عورت کا ملاپ نہ ہو اور عورت پاکی کی حالت میں ہو، تاکہ اس کی ضرورت محسوس ہو کہ واقعی یہ طلاق کا ضرورت مند ہے، اس لیے طلاق دے رہا ہے، جذبات میں طلاق نہیں دے رہا۔ اس لیے قید لگائی مرد عورت کا ملاپ نہ ہو، کیونکہ جب خواہش پوری ہو جاتی ہے تو آدمی ایک دل میں کہ جی میں نے خواہش تو پوری کر لی، اب طلاق دے دوں تو کیا حرج ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے شرط لگائی کہ جس میں طلاق دینی ہو اس میں مرد عورت سے ملے نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرمایا کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دے، ناپاکی کی حالت میں طلاق نہ دے، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ پاکی کی اگر طلاق ہوگی نا تو واقعی پاکی کی حالت میں مرد عورت کا ملاپ ہو سکتا ہے۔ اب یہ طلاق دے رہا ہے اس صورت میں کہ اس کا ملاپ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں طلاق دے رہا ہے تو واقعی حاجت مند ہے اور ضرورت مند ہے، اپنی ضرورت کی بنیاد پر طلاق دے رہا ہے، بغیر ضرورت کے طلاق نہیں دے رہا۔ اس لیے فرمایا ناپاکی میں طلاق نہ دے، اس لیے کہ ناپاکی میں ایک انسان کو نفرت سی ہو جاتی ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جو عورت کو ناپاکی میں ایسا منحوس سمجھتے ہیں جس طرح یہودی نحوس سمجھتے تھے، منحوس کہ عورت منحوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کا بستر الگ کر دیتے، ان کا ہاتھ کا کھانا پینا بند کر دیتے، کہ ان کے ہاتھ کا نہ کھاتے نہ پیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، نہ اس کے ہاتھ میں ناپاکی ہے، نہ کسی اور چیز میں ناپاکی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی بھی کھا سکتے ہو، اس کے ہاتھ کا سالن بھی کھا سکتے ہو، ہر چیز کر سکتے ہو، اس لیے ناپاکی میں طلاق اس لیے نہیں دینی۔ اس وقت ایک قسم کی نفرت ہوتی ہے، آدمی میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، تو فرمایا ہو سکتا ہے یہ طلاق کی نوبت اس لیے آئی ہو کہ یہ تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے جذبات میں آ کے اس نے طلاق دے دی، اس لیے منع فرما دیا اور حرام قرار دے دیا ہے کہ اگر عورت کو ناپاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گا تو یہ حرام کام ہے۔ یعنی یہ شریعت نے ایسی قیدیں لگائی ہیں کہ خود بخود سد باب ہو جاتا ہے، طلاق نہ دینے کا کوئی دنیا ہے صورت باقی نہیں رہتی، گویا آدمی طلاق دینے پر مجبور ہو تو طلاق دے گا، ورنہ کبھی بھی طلاق نہیں دے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ جو احکام سکھائے ہیں نا، یہ طلاق کے موقع پر عورت کو بھی سیکھنے ہیں، مرد کو بھی سیکھنے ہیں۔ مرد کو بھی سیکھنا ہے کہ طلاق کے لیے کیا صورت ہوتی ہے، کیا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح طلاق دینی ہے، اس طلاق میں میرے پر شرائط کیا لگاتی ہیں، شریعت کیا پابندیاں لگاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، حالانکہ نبی کو خطاب نہ ہے لیکن مراد ہم ہیں، کیونکہ نبی نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی۔ بعد نے کہا ایک بیوی کو طلاق دی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، طلاق نہیں دی، اس سے نکاح کی نوبت ہی نہیں آئی نبی کی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو یعنی گویا طلاق اللہ کے نبی کو اتنی ناپسند تھی کہ آپ کی 11 بیویاں رہی ہیں، تو 11 بیویوں میں کبھی کسی کو طلاق دینے کا آپ نے ارادہ نہیں فرمایا، صرف ایک بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنی قربانی دی، اپنے حقوق کی قربانی دے کر اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں قیامت کے دن آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، اس لیے میں اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی طلاق دینے کا ارادہ ختم فرما دیا اور ان کو بھی طلاق نہیں دی، گویا حضور نے پوری زندگی میں طلاق کا لفظ استعمال کیا ہی نہیں بیویوں کے لیے کہ ان کو طلاق دی جائے گی۔ اس لیے البتہ ایک موقع ایسا آیا کہ بیویوں نے اپنے اللہ کے نبی کو پریشان کیا۔ یہی ہوتا ہے اصل مسئلہ کہ بیویاں جب پریشان کرتی ہیں نا خاوند کو، تو اس وقت بعض دفعہ خاوند مجبور ہو جاتا ہے اور مجبور ہو کر پھر ایسے معاملات اختیار کرتا ہے جس سے یہ خطرہ ہو جاتا ہے کہ وہ گویا طلاق دینا چاہتا ہے تاکہ اس
پریشانی سے میں نجات۔ وہ وجہ یہ بنی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتوحات دی اور اللہ کے نبی کے پاس یہودیوں کا بہت سا مال آ گیا، بنو نذیر کے باغات آ گئے، خیبر کی زمینیں آ گئیں، اور بنو قریظہ کا مال آ گیا، بہت اللہ نے مال دے دیا نبی کو۔ اب بیویوں نے مطالبہ یہ شروع کیا اللہ کے نبی سے کہ ہمیں خرچہ زیادہ دیا جائے، جو پہلے ہمیں خرچہ ملتا تھا وہ خرچہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ خرچہ دیا جائے۔ یہ معلوم ہے ایک نوبت جو ہے نا طلاق کی یہ بھی آتی ہے کہ عورت مرد سے مطالبہ کرنے لگ جاتی ہے کہ جی خرچہ کم ہے، مجھے خرچہ زیادہ دیا جائے، میں گزارا نہیں کر سکتی۔ اس لیے گزارا تو ہر آدمی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ 1,00,000 روپے والا تنخواہ والا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں اس کے پاس بھی پیسے نہیں بچتے، اور کسی کی 2,00,000 کی آمدنی ہے اس کا حال بھی یہ ہے، کسی کی 50,000 کی آمدنی ہے اس کا حال بھی یہ ہے۔ اس لیے خرچے کا مطالبہ کی ذاتی بعض دفعہ مرد کو پریشان کر دیتی ہے۔ ایسی صورت میں پھر مرد یہ چاہتا ہے کہ میں طلاق دے کے جان چھڑاؤں۔ اس لیے ان طلاقوں سے سد باب کے طلاقیں نہ ہوں، ان چیزوں سے بچیے کہ کبھی بھی اپنی خاوند سے حد سے زیادہ خرچے کا مطالبہ نہ کیجیے۔ کبھی بھی خاوند کو مجبور نہ کیجیے کہ جی مجھے اتنا نہیں چاہیے، اتنا پیسہ چاہیے ہے، میں اتنے پیسے پہ گزارا نہیں کر سکتی، اس کو مجبور کر دے، وہ پریشان ہو جائے ہے۔ تو وہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ان بیویوں نے سب نے مطالبہ کر دیا کہ یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بڑھایا جائے اور ہمارا خرچہ زیادہ دیا جائے، ہمارا اس خرچے سے گزارا نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بیویاں جو تھیں سب اللہ کے نبی سے محبت کرنے والی تھیں، یہ نہیں کہ ان کو محبت نہیں تھی اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی سے ان کو محبت تھی، لیکن محبت کے باوجود اپنا دنیا کی جو ہر انسان کے اندر طبی دنیا کیا ہوتا ہے تعلق، اس طبی تعلق کی بنیاد پر مطالبہ کر دیا کہ یہ خرچہ زیادہ دیا جائے۔ اب اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ ایک تو نا اللہ کے نبی کو پسند نہ آئے تو کہنے ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی تو انسان ہے، اگر ان کو نہ پسند نہیں آئی تو خیر، لیکن اللہ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو خاص طور پر حکم دیا کہ اے نبی اپنی ان بیویوں سے کہہ دو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آؤ میں تمہیں چھوٹ دے دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تمہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دیتا ہوں، اور اس لیے اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ یعنی یہاں تک نبی کو نوبت آ گئی۔ ہم جیسا آدمی عام انسان کا حال کیا ہوگا جب نبی سے مطالبہ ایک ایسی چیز کا کیا جا رہا ہے اور نبی کو اللہ خود کہہ رہے ہیں، نبی ان سے کہہ دیجیے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کے مطلوب چاہیے، دنیا تمہیں مطلوب ہے اور اس کی زیب و زینت تمہیں مطلوب ہے، تو فتعالین آؤ، تم میرے پاس آؤ، متعکن میں تمہیں نفع دے دیتا ہوں، یعنی متع دے دیتا ہوں، جوڑا کپڑے کا دے دیتا ہوں، وسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ معلوم ہے یہ طلاق کی نوبت اس طرح کے مطالبات پر جب آتی ہے اور ایسی عورتیں مطالبات کرتی ہیں تو مرد تنگ آ کر ایسا پھر کرتا ہے، اور اللہ بھی گویا نبی کو یہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہے نا، جن کو آخرت مطلوب نہیں ہے، ان کو آپ جو ہے چھوڑ دیں، آپ اپنی نکاح میں نہ رکھیں۔ اب اللہ جب کہہ رہا ہے نکاح میں نہ رکھیں تو معلوم ہم جیسی عورتیں اگر مطالبہ کریں گی اور ہم یہ کہیں گی خامند کو تنگ کریں گی، اور پھر خامند کو تنگ کر کے یہ چاہیں گے کہ جی ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، اور یہاں تک کہ توتگار کی بات آ جائے، خامند کو برا بلا کہا جائے اور خامند کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ان کو بدنام کیا جائے، تو پھر کون ایسا خامند ہوگا جو اس کو رکھنے کو تیار ہوگا؟ اس لیے اللہ نے ہمیں سبق یہ دیا ہے کہ مومن عورت کو آخرت پیش نظر رکھنی چاہیے، دنیا پیش نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ دنیا سے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حرص جو ہے نا، دو ہی چیزیں ختم کر سکتی ہیں۔ ایک فرمایا قناعت، آدمی قناعت کر لے، اللہ پر بھروسہ، اللہ جو آپ نے دیا ہے آپ کا شکر ہے، ہم اسی میں گزارا کریں۔ تو یہ گویا کوشش کرے اللہ جل شانہ سے قناعت مانگے کہ اے اللہ ہمیں قناعت دے دیجئے، جتنا آپ نے دیا ہے اس پر ہمیں صبر عطا کر دیجئے، ہم اسی پر اپنا گزارا کریں۔ فرمایا قناعت انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور دوسری چیز فرمایا قبر کی مٹی پیٹ بھر سکتی ہے۔
مر جائے گا تو پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ پھر مال کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ دو ہی چیزیں انسان کا پیٹ بھرتی ہیں، باقی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک وادی سونے کی مل جائے تو چاہتا ہے دوسری وادی سونے کی مل جائے، دوسری وادی مل جائے تو چاہتا ہے تیسری وادی مل جائے۔ پھر خاص طور پر عورتوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ عام طور پر زیادتی کی طالب رہتی، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے یہ کام ہمیں دکھلایا اور سکھلایا کہ اے نبی کی عورتیں اگر یہ ایسا مطالبہ کریں تو اے نبی ان سے کہہ دو گاؤں میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور متا دیتا ہوں، تمہیں متا میں دو یہ جوڑے دے دوں گا، جو کپڑا جوڑے کا دے دوں گا اور تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کو غصہ آیا اور 1 ماہ تک اللہ کے نبی نے بیویوں سے علیحدگی اختیار رکھی، صرف کہ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ نبی کے گھر میں رہ کر جہاں کے قناعت ہی اصل مطلوب ہے، جہاں اللہ کی رضا ہی اصل مطلوب ہے، وہاں یہ مطالبہ دنیا کی کیا جائے تو گویا نبی کی گھر والیاں دنیا کو چاہتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چاہتی۔ تو 1 مہینہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں سے علیحدگی اختیار کی ہے اور 1 مہینہ تک علیحدہ رہے ہیں۔ اور جب 1 مہینہ گزر گیا، مہینہ 29 کا تھا، جب چاند کے حساب سے 29 دن گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے سے نیچے تشریف لائے، اور نیچے تشریف لانے کے بعد پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عائشہ میں ایک بات تجھ سے کہتا ہوں، دیکھنا جلد بازی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کرنا، جو والدین کہیں اس پر عمل کرنا، اپنے جذبات میں نہ آنا کہ عورت جذبات میں جلدی آ جاتی۔ یعنی اللہ کے نبی بھی چاہتے نہیں تھے بیویوں کو جدا کرنا، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بیویوں کو الگ کیا جائے، اس لیے آ کر پہلے ان کو نصیحت کی، پہلے ان کو سمجھایا کہ دیکھنا یہ معاملہ میں جو پیش کر رہا ہوں یہ ہے مسئلہ ایسا کہ تمہارا اختیار ہوگا کہ تم اپنے آپ کو طلاق دینا چاہو تو طلاق دے لینا، اور طلاق اپنے آپ کو دے لو گی تو میری بیوی نہیں رہو گی، لیکن یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، تم ابھی عمر کی کم ہو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تم جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ کر لو، لیکن خبردار جذبات میں آ کر ایسا فیصلہ نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرنا۔ تو گویا نبی نے ہمیں سبق دیا کہ ایسی چیزوں میں کوشش یہ انسان کی ہونی چاہیے کہ بڑوں سے مشورہ کرے، اپنے طور پر فیصلہ کبھی نہ کرے، کیونکہ بڑے جو ہیں جہاں دیدہ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے جہان کو دیکھا ہوتا ہے اور دیکھ کر پھر وہ فیصلہ جو کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس لیے گھر میں جو بھی جھگڑے پیش آتے ہیں اس میں طلاق کا سدباب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم بڑوں کے مشورے پہ چلیں، اپنے جذبات میں نہ آئیں۔ ابھی ایک واقعہ پیش آیا ایسا، وہ ایک عورت لندن میں رہتی ہے، دبئی میں رہتی ہے، وہ دبئی میں رہتی ہے تو اس کا فون مجھے آیا کہ جی میں اپنے خامن کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کتنے بچے ہیں جی؟ اتنے 3 بچے ہیں، لڑکی بھی ہے لڑکا بھی ہے۔ تو خامن نے بھائی کون سی غلطی کر لی کہ تم اپنے خامن کے ساتھ نہیں رہ سکتی؟ اب عام طور پر ہمارے سامنے جتنے مسئلے آئے ہیں نا، اکثر میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مرد نے جذبات میں آ کے طلاقیں دے دی ہوں، اور مرد جب بھی دیتا ہے طلاق وہ جذبات میں آ کر دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے، اور جس بات میں سوچا نہ جائے جذبات میں آ کر کام کیا جائے ہمیشہ ہی اس پر پچھتاوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، میرے سامنے طلاق کے 1000 مسئلے آئے ہیں، 1000 نہ کہو تو سینکڑوں کہیں طلاق کے مسئلے آئے ہیں، جس میں صرف ایک مسئلہ میرے پاس ایسا آیا ہے کہ مرد نے طلاق دی ہے، بہت سوچ سمجھ کے دی ہے، باقاعدہ مشورہ کرتا رہا مجھ سے، اور مشورہ کر کے پورے مسائل مجھ سے پوچھتا رہا کہ جی میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کیا طریقہ اختیار کروں۔ تو یہ ایک کیس ایسا ہے میرے سامنے کہ جس میں اس نے پورے مشورے کے بعد طلاق دی اور اس کو ندامت نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے مشورے کیے، پوری بات سمجھی اور پورا اپنا بتلایا، پریشانیاں بتلائیں، اور پریشانیاں بتلانے کے بعد کہ بھی ان کا اب حل کیا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ بھی اول تو کوشش یہ کرو کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دو، اور چھوڑنے کے بعد پھر زندگی کے بعد شاید اللہ اس کو ندامت دے دے، اللہ اس کو سمجھ دے دے، اور سمجھ جب آ جائے گی تو شاید دوبارہ آپ کا نکاح ہو جائے گا بغیر حلالے۔ وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے بہت تجربہ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی بھی بات نہیں بنتی، اس لیے میں تو 3 طلاقیں دینا چاہتا ہوں۔
3 طلاقیں دینا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ 1 طلاق دو 1 پاکی، اور دوسری طلاق دو دوسری پاکی میں، تیسری طلاق دو تیسری پاکی میں، اور تینوں پاکیوں میں 3 طلاقیں دو، اور اس میں درمیان میں کبھی بھی بیوی سے ملاپ نہ کرو، اور ملاپ نہ کرو اس کے بعد پھر طلاق دو۔ اس میں آپ کو کبھی ندامت نہیں ہوگی۔ لیکن جس طرح ہمارے ہاں آج مرد جو ہوتا ہے، ماں سے لڑائی ہو رہی ہے، ماں سے جھگڑا ہو رہا ہے، اور وہ ماں سے جھگڑا کرتے کرتے اب غصہ بیوی پہ نکالتا ہے اور کہتا ہے بیوی کو 3 طلاق۔ حماقت ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ایسے مرد جو ہے نا پھر روتے دیکھے ہیں ہم نے، ایسے روتے دیکھے ہیں کہ آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا روتا ہوا ان کو دیکھا ہے جی وہ آئے جی آ کے جی وہ طلاق دے دی۔ تمہیں کیوں طلاق دے دی؟ بس جو ماں سے جھگڑا ہو رہا تھا تو پھر میں نے ماں کے ساتھ غصے میں آ کے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ جھگڑا تمہارا ماں سے ہو رہا ہے اور طلاق تم بیوی کے دے رہے ہو۔ عقل مند کہاں کے انسان ہو تم؟ بس کچھ بات ہوئے، ماں کو جو بات کہنی تھی کہیں آپ، بیوی کو کہنے کا کیا تعلق ہے؟ اب بیوی بھی رو رہی ہے اور وہ خاوند بھی رو رہا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں، کوئی حل نکال لو، اب کوئی حل نکالو۔ بھئی ہم حل کیا نکالیں؟ تم نے حل نکالنے کا کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، تو اب ہم حل کیا نکالیں؟ ہم شریعت تو بدل نہیں سکتے کہ اللہ کے نبی کی شریعت کو بدل دیں اور کہہ دیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی بیوی حلال ہے۔ ہم یہ کہہ دیں، ہم ایسا تو نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رسول کے ضابطوں پر چلنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ایسے مردوں کو میں نے بہتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ طلاق دی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بس کہتے ہیں اچھا یہ ایسا کر لیں، کہیں نکاح کر دیں، ان کا نکاح کر کے بس وہ چھوڑ دے تو بس اس کے بعد وہ میرے لیے حلال ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتلایا ہے اسی طریقے پر حلال ہوگی، ہمارے طریقے سے حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے کیا طریقہ بتلایا؟ اور آئی اللہ کے نبی کے پاس اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی تھی، میں فلاں کے پاس چلی گئی، اس سے میں نے نکاح کر لیا، لیکن میں نے اس سے نکاح کیا ہے تو اس نے اپنے کپڑے کا جو پلو تھا اس کا کنارہ لیا اور کنارہ لے کے اس کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد فرمایا کہ وہ ایسے ہیں اس لیے میں چاہتی ہوں اپنے پہلے خاوند کے پاس چلی جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ تیرا مزہ نہ چکھ لے، تو اس کا مزہ نہ چکھ لے، اس وقت تک پہلے خاوند کے پاس تو نہیں جا سکتی۔ تو یعنی مطلب یہ تھا خاوند کمزور ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ بیوی سے حقوق ادا کر سکے، تو اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ میرا اپنا بھی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے، وہ اس کا مزہ نہ چکھ لے، وہ پہلے خاوند کے بعد واپس نہیں لوٹ سکتے۔ اب کہتے ہیں یہ بس نکاح کر کے چھوڑ دیں اور وہ نکاح کے بعد جو ہے ہم نکاح کر لیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے جب ان باتوں کو پہلے سوچا جائے گا نا تو انشاءاللہ ایسی نوبت کبھی نہیں آئے گی۔ ہم ان باتوں کو سوچتے نہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، اور جذبات میں عورت بھی آتی ہے مرد بھی آتا ہے۔ جھگڑا مرد عورت کا ہو رہا ہے اور مرد عورت کا جھگڑا ہو رہا ہے تو اصل بات تو یہی ہے کہ جب مرد عورت کا جھگڑا ہو رہا ہے تو آپس میں کوشش کریں، آپس میں کہ بھی زندگی بھر ہم نے گزارنی ہے، اس طرح جھگڑوں سے زندگی نہیں گزرے گی، یہ گھر جہنم بن جائے گا۔ اس لیے محبت سے رہیں گے تو یہ گھر سکون کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہم یہ جب کوشش کریں گے تو وہ جھگڑا جب زیادہ غصہ ہے تو میں تو عام طور پر مردوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو غصہ حد سے زیادہ ہو تو فوراً گھر سے نکل، اور گھر سے نکل کر گھر سے باہر چلے جائیں۔ باہر جانے کے بعد جب شیطان کا جو آپ پر مسلط ہے وہ ختم ہو جائے، اب آپ گھر میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اب آپ بیوی کو کبھی بھی طلاق نہیں دیں۔ لیکن اگر آپ وہاں موجود رہے اور لڑائی بڑھتی چلی گئی تو شیطان کو موقع مل جائے گا، تو شیطان غصے میں انسان پر حاوی ہوتا ہے اور پھر اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلواتا ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے عورت حرام ہو جائے۔ اس لیے غصے کو پینا، اگر عورت ہے تو عورت کا کام بھی یہ ہے کہ اگر غصہ اس کو آ رہا ہے تو فوراً اللہ کے نبی نے بتلایا کہ پانی پی لے، پانی پی کے غصے کو ٹھنڈا کرے کیونکہ غصہ آگ سے بنا ہے، کیونکہ شیطان آگ کا ہے، اور شیطان جب آگ سے بنا ہے تو غصہ بھی آگ سے بنا ہے۔ آپ نے پانی اس کے اوپر ڈالو تاکہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، تو اس لیے پانی پیئیں گے غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ نہیں غصہ ٹھنڈا ہو رہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اگر نہیں غصہ ٹھنڈا ہو رہا تو لیٹ جائیں، بیٹھے نہ رہیں، اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو فوراً وہاں سے نکل جائیں، اور نکل کر وہاں باہر چلی جائیں، اور خاوند سے ایسا مطالبہ بالکل چھوڑ دیں کہ مجھے ابھی طلاق دو، مجھے ابھی طلاق دو، میں اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ اس وقت تو اس نے کہہ دیتی ہیں، اور اکثر خاوند یہی کہتے ہیں
وہ جی بار بار اس نے مطالبہ کیا، پھر میں بھی غصے میں آ گیا، میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، اب وہ بھی رو رہی ہے میں بھی رو رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ پھر دونوں ہی روتے ہیں، اور پھر جب رونا اب کوئی حل نظر نہیں آتا تو پھر اللہ معاف فرمائے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جو کہتے ہیں 3 ایک ہی ہوتی ہے، اور وہاں جا کر وہ 3 ایک کا کہہ کے پھر وہ میاں بیوی بغیر نکاح کے رہنے لگتے ہیں، ساری عمر زنا کرتے ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے، وہ گھر بھی برباد ہوتا ہے اور گھر میں سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں توفیق دے ہم دین کو مسائل کو سیکھیں، اور دین کے مسائل کو سیکھ کر پھر اس پر عمل کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے یہ موقع جو ہیں اس طرح کے موقعوں پر، اور سب سے بڑا جو اس میں نقصان دہ ہے وہ غصہ ہے۔ اور اللہ کے نبی سے ایک آدمی نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر کہا اے اللہ کے نبی کوئی نصیحت کیجیے، کہا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر کہا یا اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ تو اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ غصہ ایک ایسی بیماری ہے اور ایسی خطرناک بیماری ہے، گھروں کو برباد کر دیتی۔ جس گھر میں مرد عورت غصے میں رہتے ہوں وہ گھر کبھی سکون کا گھر نہیں ہوتا، وہ گھر بچوں کے لیے بھی جہنم بن جاتا ہے۔ بچے جو روزانہ دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑتے ہوئے تو ان کا سکون اپنا تباہ ہو جاتا ہے۔ ابھی میں یہاں دعوت پہ گیا تھا، وہاں ایک عالم نوجوان آ گئے ہے، کہنے لگے وہ میرے والد جو ہیں وہ دوسری شادی کی انہوں نے میری والدہ سے، اور پہلے ان کے جو بیٹے ہیں ان کو تو سب کچھ دیا، ہمیں کچھ نہیں دیا، میری ماں کو روزانہ مارتے ہیں۔ تو ایک دن میری ماں کو مارنے لگے تو میں نے غصے میں آ کے اماں کو کہا کہ اماں تو بھی جوتی اٹھا اور تو بھی اس کو مار۔ اب لازمی بات ہے جب بیٹا یہ کہے گا اماں تو بھی جوتی اٹھا اس کو مار، تو اب وہ باپ جب مارے گا تو باپ کو اب اتنا غصہ آیا، وہ کہتا ہے کہ میں تو طلاق دے کے ہی چھوڑوں گا، میں چھوڑوں گا۔ وہ اب منتیں کر رہی ہے، عورت بھی معافی مانگ رہی ہے۔ کر بتا رہا تھا کہ پوری رات ہم معافی مانگتے رہے ہیں والد صاحب کے سامنے، میں بھی معافی مانگتا رہا کہ میں نے یہ الفاظ کیوں کہے، اور میری والدہ بھی معافی مانگتے رہی، لیکن باپ تیار نہیں معاف کرنے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، اللہ ہمیں معاف فرمائے، یہ چیزیں انسان کی گھروں کو تباہ کرتی ہیں۔ یہ غصہ انسان کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اگر طلاق کی آپ کو چاہیے، عورت کو چاہیے طلاق، تو سیدھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آ کر اس نے اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہی تو اس نے انداز ایسا اختیار کیا کہ یا رسول اللہ میرا فلان خاوند ہے، مجھے اس کی نیکی پر کوئی اعتراض نہیں، اس کی پرہیزگاری پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے اس کی فلاں چیز پر کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھا ہے، نمازی ہے، دیندار ہے، تقوی والا ہے، لیکن اللہ کے نبی مجھے اس کی شکل جو ہے نا وہ پسند نہیں لاتی، اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں گی تو اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اس کی شکل اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گی اور اللہ کی نافرمانی ہوگی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ مجھے وہ طلاق دے دے تاکہ میں اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ یعنی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں تو یہ اس کی خوبیاں خاوند کی بیان کر رہی ہیں کہ خاوند کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور خاوند ایسا ہے، لیکن میں اس کی شکل مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اس لیے اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتی، جو اللہ نے مجھ پر اس کے حقوق لازم کیے ہیں میں وہ حقوق ادا نہیں کر سکتی، اس لیے آپ ایسا کیجئے مجھ سے اس کو طلاق کہہ دیں کہ مجھے طلاق دے دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اچھا تم وہ باغ جو اس نے تمہیں دیا تھا مہر میں وہ واپس کرنے کو تیار ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں وہ باغ واپس کر دوں گی، لیکن یہ نہ اللہ کی نافرمانی ہو اس کے حق میں ادا نہ کر سکوں ہے، کیونکہ دل میں میری محبت اس کی نہیں ہے، اس لیے میں وہ باغ واپس کرنے کو تیار ہوں تاکہ اللہ کی نافرمانی۔ حضور نے پھر ان کے خاوند کو بلا کر فرمایا کہ یہ ایسا کرو، اس کا یہ باغ اپنا واپس لے لو، اس کو خلا۔ پھر اس مرد نے اس عورت کو خلا دیا ہے، اور خلا ایک طلاق بائن ہوتی ہے، تو ایک طلاق بائن خلا کے ذریعے اس مرد نے عورت کو دے دی۔ تو یہ طلاق کا مطالبہ بھی ایک طریقہ ہے اس کا، اگر ضرورت ہے وہ اللہ کے نبی نے ہمیں وہ طریقے بھی سکھلائے کہ آپ نے اگر طریقہ کرنا ہے تو وہ طریقہ کس طرح ہوگا، وہ کس طرح اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ اندھے دھند غصے میں آ کر بس ذرا سی بات پر کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، یہ ہے وہ ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے روتے ہوئے جو لوگوں کو دیکھا ہے
اللہ بچائے، اللہ کسی کے ساتھ ایسا امتحان اس کو مبتلا نہ کرے۔ ایسے امتحانات ہوتے ہیں یہ کہ ساری زندگی انسان کی بے سکونی میں گزر جاتی ہے، ساری زندگی پھر اس کی ایسی گزرتی ہے کہ اس کو سکون نہیں ملتا، اولاد یاد آتی ہے، اولاد ماں کے پاس ہے، ماں اولاد کو ملنے نہیں دے رہی ہے، ادھر باپ ہے وہ ٹوکنے کھا رہا، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، تو یہ زندگی پھر اس طرح بے سکونی سے گزرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ہمیں اس طلاق کے لینے یا دینے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ ہم اگر ان طریقوں پر عمل کریں گے، سب سے پہلی چیز ہے اگر عورت طلاق چاہتی ہے یا مرد طلاق دینا چاہتا ہے تو شریعت نے طریقہ بنا، سب سے پہلے استخارہ کرے اور استخارہ کر کے اللہ سے مشورہ طلب کرے کہ اے اللہ میں یہ طلاق دے رہا ہوں، اس کے نتائج اچھے نکلیں گے یا برے نکلیں گے؟ کیونکہ اگر اس کے نتائج اس سے بھی بدتر نکلیں، جس طرح بعض عورتیں ہیں وہ مرد سے طلاق لے کے سمجھتی ہیں کہ کہیں اور شادی ہو جائے گی اور اچھا خاوند ملے گا، لیکن وہ خاوند پر ایسا ملتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ وہ ایسا ظلم کرتا ہے کہ پھر رو رو کے چاہتی کہ وہ طلاق دے۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ مہر رکھا اپنی بیٹی کا، اس لیے تاکہ وہ طلاق نہ دے۔ 1,00,000 روپیہ مہر دینا آسان نہیں ہوگا تو طلاق نہیں دے گا۔ اب وہ آدمی مجھے ملا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہم خلا لینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا مہر کیا؟ کہتا 1,00,000 روپیہ۔ میں نے کہا 1,00,000 روپیہ مہر کیوں رکھا تھا؟ مجھے 1,00,000 اس لیے رکھا تھا طلاق نہ دے۔ تو میں نے کہا طلاق نہ دے تو اب تم خلا لینے کے لیے تیار ہو تو مہر تو سارا چھوڑنا پڑے گا۔ کہتے اب مہر چھوڑ دیں گے، وہ اتنا ظلم کرتا ہے بیٹی پر کہ وہ کہتا ہے کہ 1,00,000 روپے ہوگا تو طلاق دوں گا، نہ 1,00,000 روپے میرے پاس ہے نہ میں طلاق دوں گا۔ اس لیے مار مار کر روزانہ اس کو ایسا کر دیتا ہے کہ بیچاری پریشان ہو گئی ہے اور اس کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ 1,00,000 روپے پر لاند بھیجو اور خلا لے کے جان چھڑا۔ تو یہ ہمارے اپنے طریقے جو ہے نا سوچنے کے کہ ان طریقوں سے ہم طلاق سے بچ جائیں گے، یہ طریقے صحیح نہیں ہیں۔ ہم اللہ رسول کے طریقوں پہ چلیں اور ان طریقوں کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ جن طریقوں کی بنیاد پر ہم جب چلیں گے تو اللہ پھر انشاءاللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے۔ تو اس کا سب سے بہترین پہلا راستہ جو ہے وہ ہے کہ ہم استخارہ کریں، اور استخارے کے بعد یاد رکھیے اللہ جل شانہ اگر آپ کے دل میں ڈال دے، خاوند کی محبت دل میں ڈال دے اور وہ جو نفرت آپ کے اندر پیدا ہو رہی تھی وہ کم کر دے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ مجھے چاہتا یہی ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے، اگر کہیں اور شادی کروں گی تو اس سے بھی بدتر ملے۔ اسی طرح مرد نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد اس کے دل میں آیا عورت کی محبت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے یا عورت کے جو بعد نفرت پیدا ہو رہی تھی وہ کم ہو گئی، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اللہ چاہتے یہی ہے کہ تیرے حق میں یہی عورت بہتر ہے، تو اگر کہیں اور جائے گا تو وہ ایسی عورت ملے گی کہ تیرے سر پہ جوتے مارے گی۔ وہ مشہور ہے، غلام تھا کوئی کسی کا ہے، وہ خاوند اس کا مالک جو پوری رات اس کو کھڑا رکھتا، اب وہ تنگ آ گیا، اسے کہنے لگا آقا مجھے آپ بھیج دیں کہیں اور ہے، میں تو آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا کہ پوری رات میں کھڑا رہتا ہوں۔ مالک نے بھیج دیا، اور جس کو بیچا ہے وہ اس کے ہاتھ میں سامان دے دیتا بڑا وزنی اور کہتا کہ اس طرح پوری رات کھڑا رہے۔ اب وہ سامان ہاتھ میں لے کے پوری رات کھڑا رہتا۔ اب وہ تنگ آ گیا کہ پہلے تو صرف کھڑا ہونا پڑتا تھا، یہاں وہ سامان کو بھی اٹھاؤ اور کھڑے رہو پوری رات۔ اب اس کو کہنے لگا تم مجھے بیچ دو، تو اس نے بھی بیچ دیا آگے۔ اب جو آگے بیچا تو وہ چراغ اس کے سر پہ رکھتا تھا اور چراغ سر پہ رکھ کے کہتا تھا یہ چراغ لے کے پوری رات کھڑا ہے۔ اب وہ اور زیادہ تنگ آ گیا کہ یہ پوری رات چراغ لے کے سر پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے، سر بھی گرم ہوتا ہے۔ تو اب کہنے لگا، اب اس سے یہ نہیں کہہ رہا مجھے بیچ دے۔ وہ کسی نے سوال کیا پہلے تو تمہارے کو کہتے تھے بیچ دو بیچ دو، اس کو کیوں نہیں کہتے مجھے بیچ دو؟ تو کہتا ہے میں اس لیے اس کو نہیں کہتا بیچ دو کہ اب یہ جو بیچے گا تو مجھے لگتا ہے جس کے بعد میں جاؤں گا وہ میری آنکھ کے اندر بتی رکھ کے کہے گا پوری رات کھڑا رہے، تو اس لیے میں اس کو نہیں کہتا کہ بیچ دے۔ یعنی وہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری جگہ جانے سے سکون ہمیں مل جائے گا، یہ بے وقوفی اور حماقت ہے، یہ تو اللہ جہاں سکون دیں گے وہیں سکون ملے گا۔ اس لیے اللہ سے مشورہ کیجئے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سکون جو اتنا مل رہا ہے یہ بہتر ہے یا کہیں اور جائیں گے تو وہاں سکون ملے گا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر ہم ان چیزوں کو پر غور کریں گے اور خاص طور پر استخارے کی عادت ڈالیں گے، انشاءاللہ ہمیں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔
اللہ ہمارے لیے ایسی راہیں کھول لیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا گھر جنت بن جائے گا اور یہ گھر سکون کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ ہمیں طلاق کے مسائل سیکھنے کی توفیق دے۔ طلاق دینے کے مسائل کیا ہیں اور طلاق لینے کے مسائل کیا ہیں، عورت طلاق کس طرح مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، اور مرد طلاق کس طرح دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، اور اس کا طریقہ کیا ہے، ان چیزوں کو سیکھیں گے تو خود بخود طلاق کے جو طریقے ہیں آج جو رواج میں ہیں ان کا سدباب خود بخود ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھیے اتنے گھرانے برباد ہم نے دیکھے ہیں، اتنے مرد و عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں ایسے حال سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایسے امتحان سے بھی محفوظ فرمائے اور ایسی حالت میں مبتلا ہونے سے بھی محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں استاد محترم، یہ پوچھنا ہے کہ نکاح نامے میں بہت سارے سیکشن پہلے سے مولوی صاحب کاٹ دیتے ہیں جن کے بارے میں لڑکا لڑکی کو کچھ بتایا نہیں جاتا۔ اگر لڑکا لڑکی چاہیں کہ نکاح سے پہلے نکاح نامے ڈسکس کر لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور بغیر کچھ بالکل معلوم کرنا چاہیے، نکاح نامہ پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر جو اختلاف ہو اس کے بارے میں علماء سے رجوع کرنا چاہیے، پھر علماء جو کہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اپنی ذاتی رائے سے عمل۔ زوجین میں تعلقات کی کشیدگی کے لیے بدقسمتی سے معاشرے میں جادو تعویذ وغیرہ رائج ہیں۔ زوجین یا ان کے گھرانے جو غلطی پر ہوں تسلیم نہیں کرتے اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، ایسے میں کیسے مدد حاصل کریں؟ بس یہ بات آپ کی صحیح ہے، اس وقت جادو کا بہت زور ہے، اور جادو کے ذریعے اللہ نے خود کہا کہ یہودی جو تھے وہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو لڑاتے تھے، اس لیے معلوم قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی کو لڑایا جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی اچھے عامل سے رجوع کریں، اور خاص طور پر اللہ کے نبی کی جو دعائیں ہیں صبح شام کی، جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سکھائی ہیں، حزب العظم میں موجود ہیں، اور اس میں جو زیادہ دعائیں ہیں البتہ حضرت مولانا عاشق علیہ صاحب کتاب ہے آسان نواز، اس میں بھی وہ صبح شام کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ جل شان ہو ان چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا، اور سورہ فلق اور سورہ ناس ان کی 3 دفعہ تلاوت کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرنا چاہیے سونے سے پہلے بھی، اس سے بھی انشاءاللہ بہت ساری ان چیزوں سے اللہ محفوظ۔ جی حضرت، ایک خاتون پوچھ رہی کہ شوہر شرابی ہو اور کمائی بھی حلال نہ ہو، اور میاں بیوی کے آپس کے معاملات بھی ٹھیک نہ ہو، اور ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور شوہر دین سے بہت دور ہے، معاملہ الگ ہونے تک پہنچ جائے تو عورت اپنے شوہر سے تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ شرعاً بیوی اس صورت میں کیا کرے؟ ہاں، طلاق کا مطالبہ ایسی صورت میں کر سکتی ہے، شرعاً اس میں جائز ہے، کیونکہ اگر وہ خرچہ نہ دے رہا ہو اس صورت میں بھی مطالبہ کر سکتی ہے، مارتا ہو تب بھی مطالبہ کر سکتی ہے۔ جو نشہ کرتے ہیں وہ اکثر جو ہے عورتوں کو مارتے ہیں، اور نشانات پڑ جاتے ہیں، اتنا مارنا کہ نشانات پڑ جائے، اس میں عورت کو حق ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر صبر کرے اور برداشت کرے ان سب چیزوں کو، تو اللہ کے یہاں جو اجر ہے اس کا ہم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کے یہاں اس پر کیا اجر ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرعون اور اس کی بیوی کا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے کہ فرعون کافر تھا اور دنیا کا سب سے بڑا کافر تھا، اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہلاتا تھا، لیکن بیوی مسلمان تھی، ان کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیتا تھا اور طرح طرح کی تکلیفیں اس کو دیتا تھا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، رب ابن عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کی، تو اللہ نے یہ واقعہ ہمیں سنا کر بتلایا ہے کہ ایسے حالات بھی پیش آتے ہیں کہ خامد اتنا ظالم ہوتا ہے لیکن بیوی صبر کرنے والی ہوتی ہے، تو اللہ کے یہاں پھر جنت کا اعلیٰ ٹھکانہ اس کو ملتا ہے۔ بہرحال طلاق لینا ثابت ہے، طلاق اس سے لی جا سکتی ہے، لیکن صبر کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں اس کو اجر ملے گا۔ عورت اگر نماز اور پردہ نہ کرتی ہو تو کیا مرد اسے چھوڑ سکتا ہے؟ نماز نہ پڑھتی ہو تو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے، اتنی بار پر عورت کو طلاق دینی نہیں چاہیے، اس لیے ایسا آہستہ اس کا ذہن بنانا چاہیے، ایسا ماحول میں لے جانا چاہیے، مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں 3 دن لگوائے، یا ایسی مسجدوں میں سے مجلسوں میں جہاں
اللہ رسول کی بات ہوتی ہے وہاں اس کو لے کے جائے اور کوشش کرے کہ کسی طرح وہ سنبھل جائے، اور اللہ اس کے دل میں آخرت کا اس کے لیے دعائیں بھی کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، یہ دعائیں بھی کریں اس کے لیے، اور ساتھ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی تدبیر بھی کریں۔ یہ تدبیروں میں سے یہ بھی ہے کہ نیکوں کی مجلس میں لے کے جائیں، نیک جگہوں پہ لے کے جائیں، جہاں اللہ آخرت کی بات ہوتی ہے وہاں لے کے جائیں، تو اللہ جل شان اگر اس میں تبدیلی پیدا کر دے تو اچھا ہے، نہ تبدیلی پیدا کرے تو پھر اس کے بعد اس کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ کیا نکاح طلاق مذاق میں یا نیند میں یا گن پوائنٹ پر ہر طرح سے ہو جاتی ہے؟ نیند میں طلاق نہیں ہوتی، تو دوسرا کیا ہے؟ گن پوائنٹ پر، گن پوائنٹ پر طلاق ہو جاتی ہے۔ مذاق میں، مذاق میں مذاق میں بھی طلاق ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جلدہن جلد وہجلہن جلد، تو مذاق کی حقیقت تو حقیقت ہے، مذاق طلاق کا مذاق بھی حقیقت ہے، یعنی مذاق میں بھی اگر بیوی کو طلاق دی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح البتہ نیند میں طلاق نہیں ہوتی، اگر کسی نے نشہ پلایا ہے اس کو پتہ نہیں تھا اس لیے نشے کی حالت میں تھا تو تب بھی طلاق نہیں ہوگی، البتہ خود نشہ کرتا ہے تو طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اور اسی طرح گن پوائنٹ پر طلاق دے گا تو زبان سے طلاق دے گا تو طلاق ہوگی، اگر لکھ دے گا تو لکھنے سے طلاق نہیں ہوگی۔ کیا میاں بیوی کا طلاق سے بچنے کے لیے الگ گھر میں رہنا اور بوقت ضرورت ملنا جائز ہے؟ ساتھ رہنے میں 2 سال 12 سال بعد بھی مزاج نہیں ملتے اور جوان ہوتے بچوں پر ان حالات کا برا اثر پڑ رہا ہے اور غلط فیصلے کا بھی اندیشہ ہے۔ ہاں، خامد کو خود چاہیے کہ ایسی صورت میں بیوی کو الگ مکان لے کے دے یا الگ حصہ کر دے، اوپر پوشن الگ کر دے جس سے دوسروں کا تعلق بالکل نہ ہو، تو اس میں اولاد کا بگاڑ سے بچانے کے لیے ایسا کرنا، اور جتنا ضرورت ہو تو مل لینا تو شرن کوئی حرج نہیں اس میں، بلکہ عورت کا حق الگ مکان ہے، لیکن الگ مکان مستقل ضروری نہیں ہے، گھر میں بھرتی خانہ لیٹرین الگ ہو اور اپنا کچن وغیرہ الگ ہو، تو یہ گھر کے اندر بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی عورت کا صرف نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی اور وہ جس سے نکاح وہ شخص پسند بھی نہ ہو، تو کسی دیندار آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا تو کیا کرے؟ کیا پہلے نکاح پر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر یہ دیکھ رہی ہے کہ واقعی وہ دین سے دور ہے اور دین بعد میں میرے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، لیکن بنیاد دین ہو، خواہشات نہ ہو، یہ نہیں کہ تجھے دوسرا آدمی ذرا خوبصورت ہے پسند آ گیا اس لیے وہ مطالبہ کر رہی ہے، صرف یہ کہ اللہ کے حقوق مجھ سے پورے نہیں ہوں گے اس کے بارے میں، اور اللہ کے حقوق میں پورا نہیں کر سکتی، مقصود اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا نہ ہونا ہے، اگر اس لیے اسے طلاق کا مطالبہ کرے گی تو لیکن صرف صحیح طلاق کا مطالبہ کرنا، اگر دوسرا مرد زیادہ خوبصورت ہے یا خواہشات نفسانیہ کی بنیاد پر مطالبہ کرنا، بہرحال اس کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں سہنے کے طریقوں میں بھائیوں اور اہل خانہ میں باہم تقابل کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، مثلا کھانا پینا، کپڑے، بچوں کی تعلیم وغیرہ، اس سے دل میں حسد اور زبان سے طنز وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر حضرات خاموش رہتے ہیں اور نسلوں میں اعتماد کا رشتہ پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے رویوں میں سے کیسے بچا جائے؟ اسی میں بہتر یہی ہے گھر الگ ہوں، گھر الگ کیے جائیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جن کے بارے میں دل میں حسد ہو ان کے لیے دعائیں کی جائیں، جب دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ کہ اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے آپ کی نعمت ہے، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی نعمت فرما اور ان کو مزید عطا فرما، انشاءاللہ دعائیں کریں گی تو ان کو ملے گا، آپ کو مل جائے گا، اللہ وہ نعمتیں آپ کو عطا کر دیں گے اور دل سے حسد بھی انشاءاللہ نہیں۔ بیوی حتی الامکان کوشش کرے شوہر کو خوش رکھنے کی، مگر وہ مطمئن نہ ہو، پھر بھی شوہر ناراض ہو کر سو جائے تو بھی عورت کی نماز رد ہو جائے گی؟ نہیں، شوہر بلا وجہ اگر ناراض ہوتا ہے تو شرن کوئی عورت پر گناہ نہیں ہوگا، ہاں کوئی وجہ ایسی وجہ ہو جو واقعی دینی طور پر وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسی کوئی وجہ ہو، عورت بیمار ہے، مرد اس کو بلا رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تعلق کے لیے، تو اگر عورت بیمار ہے اگر وہ نہیں جاتی تو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی پہ اگلا سوال ہے کہ شوہر ناراض ہو تو ساری رات فرشتوں کی ملامت اور بیوی ناراض ہو کر سو جائے تو کیا حکم ہے؟
بقول شوہر صرف بیوی کو یہ وعید ہے کہ اس کو شوہر کا فرمان بردار ہونا چاہیے. ہاں مگر اس نے بیوی نے کوئی اچھی بات کہی ہے، کوئی دین کی بات کہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ شوہر سے ناراض ہے، تاکہ شوہر کو شاید عقل آ جائے تو انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اللہ نہ فرشتے ہیں. میرے ماں باپ کی خدمت کرو نہیں تو طلاق دے دوں گا. تو ایسے صورت میں یہ ضابطہ تو یہی ہے کہ خدمت نہیں ہے، ضابطہ تو یہی ہے شریعت کا کہ والدین کی خدمت عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن گھر اس طرح چلتے نہیں ہیں. گھر چلتے ہیں رابطے سے. رابطے کا مطلب یہی ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں گے، وہ آپ کا خیال کریں گے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رابطے سے کام لیں، ضابطے سے کام نہ لیں. کیونکہ ضابطوں سے اکثر دیکھا گیا گھروں میں آپس میں نا اتفاقیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپس کے توڑ پیدا ہوتے ہیں. اس لیے رابطہ جو ہے نا، یعنی آپس میں تعلقات کو نبھانا. کچھ آپ ان کو اپنا حصہ دیں، اپنے ماں باپ کا درجہ دیں، کچھ وہ آپ کو بیٹی کا درجہ دیں. اس طرح ہوگا تو انشاءاللہ یہ گھر آباد ہوگا اور سکون ہوگا. حضرت اگر بیوی کو علم ہی نہ ہو کہ اس کی کس غلطی پہ شوہر نے اس سے جائز حقوق غصہ اور اس کے جائز حقوق سے سالوں سے محروم رکھا ہوا ہے، اور بچوں اور پوچھنے پر بھی نہ بتائے کہ غصہ کرے اور بیوی اپنی اولاد کے لیے صبر کرے، تو کیا عورت کے لیے عورت کو کوئی اجر اجر ملے گا، ہے؟ عورت کو اجر ملے گا اور خاوند پر اللہ جل شانہ کی پکڑ آئے گی. جزاک اللہ حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. انتہائی اہم گفتگو فرما رہے تھے کہ اس وقت موجودہ دور میں جو طلاق کے جو بڑھتے ہوئے جو رجحان ہیں ان سے کیسے بچا جائے اور ان کا کیا سدباب کیا کیا جائے. تو اس پر حضرت شرعی رہنمائی فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے.